بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ فلسطین پر ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کو اس دیرینہ مسئلے کے حل کی جانب اہم پیش قدمی قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے منعقد ہونے والی اس کانفرنس کے نتیجے میں فرانس کے بعد برطانیہ اور اب کینیڈا نے بھی آئندہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اپنے اتحادی ملکوں کے اس فیصلے نے امریکہ اور اسرائیل کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بعد اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی فرانس اور کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے کو بے سود قرار دیا ہے۔ رات دیر گئے نشر ہونے والے ایک ریڈیو انٹرویو میں روبیو نے کہا کہ یہ بات بعض لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقی اہمیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ملک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور فلسطینی ریاست تب تک ممکن نہیں جب تک اسرائیل اسے تسلیم نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس ریاست کی جگہ کا تعین نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ طے کر سکتے ہیں کہ اسے کون چلائے گا۔ تیسری بات میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ سب بے فائدہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہے، اور اس سے اسے غزہ میں جنگ بندی قبول نہ کرنے پر مزید حوصلہ ملے گا۔ روبیو کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے معاملے پر فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کے رہنماؤں پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا ماننا ہے کہ ایسا کوئی اقدام حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے، حالانکہ یہی تنظیم غزہ میں جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 144 فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، جن میں دنیا کے بیشتر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ روس، چین اور حتیٰ کہ اسرائیل کا یار بھارت بھی شامل ہیں۔ تاہم یورپی یونین کے 27 رکن ممالک سمیت مغربی ملکوں میں سے صرف چند ایک نے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے، اور اب فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان دیگر ملکوں کو بھی ترغیب دے گا، جس سے امریکہ اور اسرائیل پر مسئلے کے پرامن حل کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نومبر 2012 میں فلسطین کو ایک اکائی سے بڑھا کر غیر رکن ریاست کا درجہ دے کر اسے عملی طور پر ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا تھا، جبکہ گزشتہ منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کے 144 کے قریب شریک ممالک نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے 15 ماہ کا وقت مقرر کیا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔